وہ فرماتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے الذی، وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پرکھیں، آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی ہمیں یوں ہی گنوانے کے لیے نہیں دی ہے۔ صبح ہوئی کھیتوں میں چلے گئے، مویشیوں کے پیچھے ہیں، شام ہوئی گھر آ گئے، سو گئے۔ یہ زندگی ہمارا آپ کو اللہ نے دی ہے، اس کے لیے دی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے عزیزوں زندگی کے مقابلے میں موت ہے، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے، دن کے مقابلے میں رات ہے، ایسے زندگی کے مقابلے میں کیا ہے بھائی؟ موت۔ لفظ موت، لفظ موت یہ ایسا لفظ ہے ہر کسی کے کان، ہر کسی کا دل دماغ، ہر کسی کی فہم اس سے آشنا ہے، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ اور یہ موت ہر ایک کو آنی ہے بھائی، آنی ہے۔ دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والا آپ کو ملے گا، قرآن کا انکار کرنے والا ملے گا، قیامت کا انکار کرنے والا ملے گا، قبر حشر کا انکار کرنے والا ملے گا، لیکن موت کا انکار کرنے والا ہے دنیا میں بھائی؟ نہیں ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے، یہ وہ موت کے بعد کی زندگی اصل ہماری کامیابی والی بنے، اس کے لیے مجھے آپ کو یہ زندگی دی، اور مرنا ہر ایک کو ہے۔ آپ میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے جیب میں دنیا میں آنے کی تاریخ ہوگی، برتھ ڈے، پیدائش کا دن یہ ہوگا، لیکن جانے کی تاریخ، جانے کا دن ہے نہیں ہے، اور جانا ضروری ہے اور معلوم بھی نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تمہیں موت آ پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، مرنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کہتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ اپنے حبیب سے اعلان کروا رہے ہیں۔ کسی اعلان کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کو کسی بڑے کے ذریعے سے کہلوایا جاتا ہے۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے جس موت سے بھاگتے ہو وہ موت تمہیں آ دبوچے گی، مرنا ہے میرے عزیزوں۔ آج اس مسجد میں بیٹھ کر یہ تہیہ کرو کہ میری اپنی زندگی موت سے پہلے میں صاف ستھری بناؤں گا، کرتے ہیں نہیں ہے؟ مرنا یقینی ہے، کس حالت میں موت آئے مجھے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بہت سے چلے گئے اور ہم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ اس استہزاء کے ساتھ زندگی میں بھی گزارو، آپ بھی گزارو، ہم سب گزارے تو انشاءاللہ موت ہماری ایسی حالت میں آئے گی اللہ بھی ہم سے خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش، اور ہماری زبان پر اللہ کا نام ہوگا، اور ہم چاہیں گے اور لوگ روئیں گے، ہم ہنستے ہنستے اللہ کو ملیں گے۔ میرے پیارو، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، اس میں زندگی بھی ایک نعمت ہے۔ اس زندگی کو ہم نے غفلت والی بنائی۔ کیسی بنائی بھائی؟ غفلت والی۔ غفلت یہ بہت ہی فتنے والی چیز ہے۔ ایک ڈرائیور تھوڑی سی غفلت کریں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ حادثہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں میں آپ کی ماں بہنیں، ہماری ماں بہنیں گھروں میں چولہے پر دودھ رکھتی ہیں، دودھ گرم کرنے کے لیے، تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں تو دودھ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیا ابل گیا، نیچے گر گیا۔ غفلت والی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے۔
اس لیے استہزار والی زندگی بنائیے، خود کی بھی، اپنی ماں بہنوں کی بھی، اپنے بیوی بچوں کی بھی، اپنے محلے والوں کی بھی، اور اپنے بستی کے تمام لوگوں کی زندگیاں خدا کے استہزار والی بنے، وہ زندگی مطلوب ہے۔ استہزار تو سیکھیے ان سے جنہوں نے ہمیں سکھلایا۔ چوکن نہ رہنا، میرا کوئی عمل نہ چھوٹ جائے، جس کو قرآن کی حدیث کی زبان میں محاسبہ نفس، یعنی اپنے نفس کا حساب کتاب رکھنا۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ایک دکاندار دکان لگاتا ہے، صبح دکان کھولتا ہے، رات کو بند کرتا ہے، تو دن بھر کا حساب کتاب رکھتا ہے، کیا پایا اور کیا کھویا، مہینے کے آخر میں حساب کتاب کرتا ہے۔ ایک فیکٹری والا اپنے فیکٹری کا حساب کتاب رکھتا ہے، کیا پایا کیا کھویا۔ میں نے آپ نے کبھی اپنی زندگی کا حساب کتاب کیا؟ کیا حساب کتاب؟ صبح اٹھا میں، اٹھنے کے بعد رات کو بستر پر گیا، اس درمیان کا جو وقت ہے، میرا اللہ کی مرضی والا ہے یا اللہ کی ناراضگی والا ہے، رسول کی مرضی والا ہے یا رسول کی ناراضگی والا ہے۔ آج یہ سبق لیجئے، اپنے نفس کا حساب لیجئے، دیکھیے ان اکابرین کو اور سوچیے ان اکابرین کی زندگیوں کو اور پڑھیے ان اکابرین کو جن کی تکبیر اولا فوت ہوتی تھی۔ تکبیر اولا یعنی نماز شروع کرنے کی سب سے پہلی تکبیر، اللہ اکبر۔ جماعت نہیں چھوٹی ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے، خالی کیا چھوٹا؟ تکبیر اولا چھوٹ گئی۔ اور کیوں؟ بہت بڑے مدرسے کے کام کے مشورے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، عجیب و غریب ان کے حالات لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی تکبیر اولا فوت ہو گئی، اب رو رہے ہیں، رفقا کہتے ہیں، مریدین کہتے ہیں، ساتھ والے کہتے ہیں، حضرت کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت نے کیا کہا؟ ایک آنکھ بڑی، آنکھیں برس رہی ہیں، رو رہے ہیں، غمگین ہیں۔ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ 20 سال کے بعد آج میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ کتنے سال کے بعد میرے پیاروں؟ رو رہے ہیں۔ یہ ہے استہزار والی زندگی۔ نفس کی نگرانی کیجئے میرے عزیزوں۔ یہ نفس جو ہے وہ اچھائیاں بھی سجاتا ہے، برائیاں بھی سجاتا ہے، اس کی نگرانی کرنا ہے۔ اور اس وقت اس نفس کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی اچھا عمل ہوا ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ استغفار، اللہ کا ڈر، توبہ استغفار۔ یہ استہزار خداوندی یہ آدمی کو کامیاب کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرات صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہنے والے حضرات، کتنی نفس کی کتنی نگرانی ہے، کتنا حساب کتاب کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی ملاقات ہوتی ہے، کیا ہوا؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، جب مجلس میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی تو بہت پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں، کبھی موت کی یاد، کبھی قبر کی، کبھی پلسرات کی، کبھی مرنے کی یاد دہانی، کس حالت میں موت آئے گی، یہ وہ تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ہمیں چین نہیں آتا۔ اور جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں، غفلت والی زندگی میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، واپس ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو حنظلہ تو منافق ہو گیا، مسجد میں تو باقاعدہ مومن مخلص کی طرح بیٹھتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو غافل بن جاتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف رغبتیں آنے لگتی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے،
کہ حضور کی صحبت میں میں بھی اس طرح ہوتا ہوں، باہر جاتے تو غفلت آ جاتی ہے۔ کون ہے میرے عزیزوں؟ اندازہ لگاؤ، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، سرٹیفکیٹ لیے ہوئے لوگ ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں، اپنے نفس کا حساب کتاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلے تو اور اللہ کے نبی کو کارگزاری سنائی، وہاں تو دربار رسالت کھلا، جاؤ اپنی جو بھی الجھنیں ہیں، جو بھی سوالات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں رکھو اور چٹکیوں میں حل کر کے واپس آ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جملوں میں ان کو سمجھایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہی حالت ہمیشہ رہے تو پھر یہ حالت تو گاہے کبھی کبھی ہوتی ہے، اور یہی حالت اگر رہے تو فرشتے مسافر کے لیے آئیں گے۔ خلاصہ یہ کرائیے کہ مسجد میں گئے ہو تو مسجد کی تمہاری حالت وہ جو تھی وہ برابر تھی، جب باہر آئے ہو تو بیوی بچوں کے حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کی وہ حالت ہے، تو یہاں وہ حالت ٹھیک ہے اور مسجد میں وہ حالت ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی وہ حالتیں تو ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ کی رضامندی والے کام ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو، اللہ کی ناراضگی والے کام ہوتے ہیں توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک نیت تو میں نے آپ کے پاس یہ کروائی کہ ہم اپنی زندگی کو استحضاء خداوندی والی کریں گے، یعنی خدا کو حاضر ناظر رکھ کر زندگی گزاریں گے، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا هو معكم اينما کنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، یعنی ہم اکیلے ہیں تو دوسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم 2 ہیں تو تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس استحضاء کے ساتھ زندگی گزاریں، اس استحضاء والی زندگی گزاریں گے، اللہ پاک ہمیں اس کی مرضی والے کام ہم سے دے گا، اور غفلت والی زندگی گزاریں گے تو اللہ کی نامرضی والے کام ہم سے ہوں گے۔ تو مرضیات پر چلنے والے جنت میں جائیں گے اور نامرضیات پر چلنے والوں کو اللہ سزا دے گا۔ اس لیے ہم اللہ کی مرضیات والی زندگی گزاریں۔ اللہ کی مرضی کس میں ہے؟ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ کی مرضی کس میں ہے؟ اللہ کی مرضی قرآن کی تلاوت میں ہے۔ اللہ کی مرضی کس میں ہے؟ خود بھی نیک بنو، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اولاد کی تعلیم و تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج حدیث میں پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان آیا کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی چیز ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت۔ سے میرے عزیزوں، اپنی زندگی اللہ کی رضامندی والی بنائیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی کہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں ایمان والا کہہ کر پکارتا ہے میرے عزیزوں۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ زندگی اللہ نے دی ہے، جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی، اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح کریں۔ اپنے زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کی مرضیات پر چلنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس بات میں ڈرو؟ اللہ کے جو واجبات ہیں اس کو پورا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی اپنے نفس کی نگرانی کیجیے کہ کیا کل کے لیے کیا تیاری کی، اس نے کیا بھیجا۔ ہم سب کو مرنا ہے، وہاں کی تیاری کیا کی اس کی نگرانی کیجیے۔ پھر اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں اللہ سے ڈرو، یعنی اس سے دور رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی ہمارے کاموں سے باخبر ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اچھائیاں لکھنے والا فرشتہ بھی ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ بھی ہے۔ ایک امیر صاحب ہے، یہاں فرشتے ہیں 2، اچھائیاں لکھنے کے لیے برائیاں لکھنے کے لیے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو مقرر بھی کیے ہیں اور مہربانی بھی فرمائی ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو امیر صاحب چونکہ اچھائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ فوراً لکھ دیتا ہے۔ کیا دوسرے بارے محمد علی بھائی
کرے گا. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے. بہت نمازیں قضا ہو گئی, بہت اللہ کو ناراضگی والے, بہت اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیے, بہت زیادہ ہم نے اپنے اولاد کے حقوق کو پامال کر دیے, لیکن میرے عزیزوں بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اس لیے زندگی کو بدلنے کے فیصلے کیجیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا. توبہ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کل بنی آدم خطاؤن, کان کھول کر سن لو, تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ استغفار کرے. توبہ استغفار کیا کریں گے؟ توبہ استغفار یہ کریں گے میرا ایمان میرے عقائد صحیح ہے کہ نہیں, صحیح نہیں ہے تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ کر اپنے عقائد کو ٹھیک کیجیے. توبہ استغفار, اگر میں کسی کی زمین دبا کر بیٹھا ہوں تو اس کو دے دوں اور میں اللہ سے کہوں اللہ معاف کر دے, اب تک میری بھول ہو گئی. کسی کے حقوق دبا کر بیٹھا ہوں میں تو میں ادا کر دوں اور توبہ استغفار کرے. اللہ کو وہ توبہ بہت پسند ہے. یہ گال پر ہاتھ مارنے والی توبہ, یہ تو نقلی توبہ ہے, اصلی توبہ نہیں ہے. توبہ استغفار کیجیے. آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم, جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا, الگ کرنا اور رونا دھونا. آنکھوں کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. ایک شرمندگی کے ساتھ, ندامت کے ساتھ جو آنسو ٹپکتا ہے وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. توبہ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں اس گمان بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ سے اللہ روزی پہنچاتے ہیں. تقوی والی زندگی پر بھی اللہ کا فرمان ہے کہ ہم الجھنوں میں سے ان کو نکالیں گے. سب پریشان ہیں, پریشانیوں کا حل توبہ استغفار, اللہ کو راضی کرنا, نبی راضی ہو جائے ویسے کام کرنا. کتنا پیارا مبارک مہینہ ہے دنیا میں نبی کے آنے کا, دنیا سے جانے کا. میرے عزیزوں وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی کا سبق اور وہ زندگی کے اعمال اور وہ معمولات یاد رکھ کر اپنی زندگی میں, اپنے اولاد کی زندگی میں داخل کرنے کا سبق دلانے والا ہونا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. استحضار خداوندی اللہ کو بہت پسند ہے. ابھی میں کوئی کتاب میں پڑھ رہا تھا, وہ ایک نوجوان تھا, کسی عورت سے اس کو عشق ہو گیا, محبت ہو گئی. بات ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں. اللہ کو توبہ استغفار والی زندگی بہت پسند ہے. کسی جگہ میں نے پڑھا تھا, وہ ایک نوجوان تھا, وہ گناہ بھی لکھتا تھا کاپی میں اور نیکی بھی لکھتا تھا. روزانہ ایک کاپی بنائی تھی, گناہ بھی لکھتا تھا, نیکی بھی لکھتا تھا, لیکن زیادہ اس کی کاپی میں لکھے ہوئے گناہ تھے اور نیکی تو بہت معمولی, ایک دو نیکیاں کی تو کی. اب ایک دن رونے بیٹھا کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. اسی میں وہ ایک اللہ والے ملے. اس نے کہا بھائی میں حضرت یہ کاپی ہے میری, میں گناہ بھی کرتا ہوں, نیکیاں تو لکھتا ہوں, دیکھو اب دیکھ رہے لوگ گناہ ہی نکل رہے, گناہ ہی نکل رہے, گناہ ہی نکل رہے. کسی جگہ ایک نیکی تھی, وہ اللہ والے جاتے اللہ مغفرت کر دے گا. اور وہ نیکی بھی ایسی تھی اللہ کے بندوں کے حقوق کے متعلق. اس کا انتقال ہوا, حضور نے خواب میں دیکھا, اللہ نے مغفرت کر دی. کیوں؟ کہا کہ اس کا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا کہ استحضار خداوندی والا عمل, کہ وہ بیدار تھا روزانہ اپنا حساب کتاب رکھتا تھا, کیا نیکی کی, کیا گناہ کیا, کیا نیکی کی, بس اس عمل پر ہم نے مغفرت کر دی. نیکی وہ تھی اس پر نہیں, بلکہ ہمارا دھیان اس کی زندگی میں تھا, تو دھیان والی زندگی کی برکت سے ہم نے اس کی مغفرت کر دی. سر میرے عزیزوں, وہ نوجوان کو عشق ہو گیا ایک عورت سے, اور وہ عورت کے قافلے میں جا رہے ہیں. نوجوان نے سوچا میں بھی قافلے کے ساتھ چلوں. محبت عشق آدمی کو اجڑا کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اپنے نوجوان لڑکیوں کی, نوجوان لڑکوں کی ان چیزوں سے حفاظت کیجیے. موبائل کے فتنے سے ان کو دور رکھیے, ان کو اچھے کاموں میں مشغول کیجیے. جب وہ اچھے کاموں میں مشغول ہوں گے تو برے کاموں سے خود بخود رک جائیں گے. ہمارے بڑوں کا قول ہے کہ لگنے کے کاموں میں لگو گے تو نہ لگنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے.
وہ بھی پیچھے ہے. رات کا وقت ہے, کسی جگہ قافلہ رکا, پورا قافلہ وہ عورت بھی ساتھ میں, سو گئے سب. نوجوان نے سوچا رات کا موقع اچھا ہے, چلو. اب وہ عورت کو پھسلانے کے لیے گیا, تو عورت نے کیا کہا, میرے قافلے کے لوگوں کو دیکھ لو, سب سو گئے ہیں. قافلے میں سوئے ہوئے لوگوں کی نگرانی میں گیا, سب سوئے ہوئے, آگے بتایا سب سوئے ہوئے. عورت نے کہا اللہ بھی سو گیا. تو وہ نوجوان, چونکہ ماں باپ نے تربیت کی تھی اس کو اس کیسار خداوندی سکھلایا تھا کہ بیٹا تو جا تو رہا ہے لیکن راستے میں جھوٹ مت بولنا. معلوم ہے واقعہ, جھوٹ مت بولنا. ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی. وہ عورت نے اس کو کہا اللہ بھی سو گیا. نہیں, اللہ تو جاگتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کی آنکھیں کبھی نہ اٹھتی ہے نہ سوتی ہے. بس وہ نوجوان کانپنے لگا, ڈر گیا, دل میں ندامت ہوئی, استغفار کیا, گناہ سے بچ گیا. چند دن بعد نوجوان کا انتقال ہوا. خواب میں دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا, کیا گزری, کہاں وہ قافلے والی عورت کے ساتھ 2-3 منٹ خدا کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے سے باز آ گیا. خدا کا ڈر پیدا ہو گیا. اس عمل کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے. اس لیے بھی عزیزو نیتیں کرو, ارادے کرو, انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے. مسجدوں کو آباد کرو, مدارس کو آباد کرو, انشاءاللہ خدا آپ بھی آباد ہو جاؤ گی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.